ہم جو یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس میں میں اعجاز خان درانی سابق وزیر بھی ہوں اور پیپلز پارٹی کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل بھی رہا ہوں، اور زرفل خان ہیں، یہ کئی دفعہ منسٹر اور ایم پی رہ چکے ہیں، جی ابرار صاحب ہیں، یہ بھی منسٹر رہ چکے ہیں اور انتہائی مقبول قسم کے ہمارے علاقے میں ہزارے کے یہ جان ہیں۔ اور آج ہمارا مین پرپس جو ہے آج کی پریس کانفرنس کا وہ ہے ایک تو ہم پاک فوج کی جو بنو میں جو سلسلہ ہوا ہے اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم آئی پی پیز جو اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے اس پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم ہزارے کے حوالے سے بات بھی کریں گے جس میں ہماری رائلٹی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ہم تینوں اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو ہمارا ایجنڈا ہے اس کے مطابق ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ ان کا تعلق تو جے یو آئی سے، لیکن اس وقت جو ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ ہماری پرسنل کیپیسٹی میں ہے۔ ہم کسی پارٹی کو اس وقت ریپرزینٹ نہیں کر رہے، بلکہ ہم ایک ہزارہ قومی جرگہ ہم نے بنایا تھا جس میں رائلٹی کے بارے میں بات کرنی تھی، تو ہم سمجھے کہ ہم ہزارہ قومی جرگہ کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں۔ تو شروع میں کرتا ہوں جی کہ آپ یہ جو پاک فوج کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، خصوصاً جو بنو میں ہوا ہے یا اس میں کے پی میں عزم استحکام کے خلاف بولا جا رہا ہے، اس کی مجھے کم از کم ایز پاکستانی شہری سمجھ نہیں آتی کہ اس کے پیچھے کیا ریزن کیا ہے۔ کیا مارنے والوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہ جتنے لوگ پولیس کے ہیں، جتنے لوگ پاک فوج کے ہیں، سیویلینز مر رہے ہیں وہ مرتے رہیں، اور ان کا ذمہ وار کون ہے؟ کون ان کو وہ ذمہ داری دے گا؟ تو ایک لفظ تو کہہ دیتے ہیں کہ جی کہ عزم استحکام نہیں ہونا چاہیے، مجھے اس کی خد و خال میں نہیں جانا کہ جی کہ یہ کون سے ٹائپ کا آپریشن ہے۔ بھئی آپریشن ہے جب آپ کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کی ذمہ داری پاک افواج کے پاس ہے، تو جب پاک افواج کے پاس ہے تو وائی ناٹ، تو پھر ان کو کرنے دینا اپنا کام، پھر کیوں اس میں وہ بیچ میں روزانہ آ جاتے ہیں جی یہ نہ کریں وہ نہ کریں؟ تو پھر آپ کر کے دکھائیں نا، آپ روک لیں ان کو۔ جتنے یہ ٹیررسٹ آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ باڑ لگائیں، بارڈر پہ روکیں، بھئی یہ آپ کون ہوتے ہیں؟ کیا میں کون ہوتا ہوں کہ میں پولیس کو دوں کہ نہیں جی ادھر ناکہ نہ لگاؤ، اس جگہ ناکہ لگاؤ؟ کل جب کوئی جرم ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی پولیس ناکام ہوگی، تو ان کو ان کا کام کرنے دیا جائے۔ اور یہ بیسک جو ہیں جو پرابلمز ہیں ان سے ہٹانے کے لیے کہ پاک فوج واحد ادارہ ہے کہ جو کہ میرٹ پہ چلتا ہے۔ پاک فوج واحد ادارہ ہے کہ جس میں ان کی بڑی سخت قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ ان کی اکاؤنٹیبلٹی وہ کرنے نہیں دے رہے ان کو۔ آپ یہ دیکھیں یہ جو 9 مئی کو واقعہ ہوا، یہ اس کی ریپیٹ تھی، یہ 15 والا بھی اسی کی طرح کا طرز کا یہ ایک تھا پلان کا کہ جس میں 9 مئی کو کہتے ہیں جی کہ ان کو روکا کیوں نہیں گیا؟ ان کو 9 مئی کو اس لیے ان کی پلاننگ میں یہ شامل تھا کہ اگر یہ ہم جائیں گے توڑ پھوڑ کریں گے، ان کی 2 4 10 لاشیں گریں گی، اور جب لاشیں گرے گی تو پھر آگے وہ بھی پلان موجود تھا کہ جی کہ اس میں کوئی نہ کوئی وہ جس طرح پنجابی چاہتے ہیں کہ منجی تلے بھی ڈانگ مارو، تو منجی تلے ڈانگ والا بھی کوئی تھا۔ تو بہرحال وہ ان کا 9 مئی اور یہ جو 15 مئی یہ 15 جولائی یہ ان کا آپس میں پورا ایک ہی وہ طرح کا تھا۔ اب عمران خان اور اس والا کراچی والا ایم کیو ایم والا ان کا لیڈر الطاف حسین، ان میں مماثلت ہے، دونوں کی ایکٹنگ ایک طرح کی ہے، دونوں کا طرز انداز ایک طرح کا ہے، دونوں کی وارداتیں ایک طرح کی ہیں، تو آپ اس کو دیکھیں پھر وہ کدھر گیا؟ تو لہذا ہم کہتے ہیں کہ پاک افواج ان کو خواہ مخواہ میں اس طرح کا نہ کیا جائے کہ جس
اب ہم تو ہر بات پہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی، میں تو ریکویسٹ ہم تو یہ کرنا چاہتے ہیں آرمی چیف سے کہ جو آئی پی پیز کی جو ہے انکوائریز، وہ بھی صرف ہم آرمی چیف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کو اپروو کریں، وہ اس کی انکوائری کرائیں، کیونکہ باقی تو یہ نہیں کریں گے، باقی تو آپس میں یہ سارے ملے جلے ہوئے ہیں، یہ کبھی نہیں کریں گے، یہ 42 خاندان کبھی نہیں، اس کی تفصیلات زرگون خان بتائیں گے آپ کو کہ کیا ہوا اور کہ کتنے پیسے کھا رہے ہیں. لیکن یہ اس ملک میں اتنی لوٹ مار ہو رہی ہے اور صرف ایک خاص طبقہ لوٹ مار کر رہا ہے، اور جو ہم لوگ ہیں ہم اسی بات پیسوں کی نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کئی لوگوں سے مانی پیسے اللہ نے ہمیں بھی زیادہ دیے ہوں، لیکن بات مینٹلٹی کی ہوتی ہے، بات سٹیٹ آف مائنڈ کی ہوتی ہے کہ ان کا سٹیٹ آف مائنڈ یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اس کو حکومت کرنے کے لیے، یہ 42 خاندان ہمیں رول کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ہم ان کی ماتحتی کرنی ہے، آپ نے بھی اور ہم نے بھی. تو لہذا ہم یہ چاہ رہے ہیں اس وقت کہ ان چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کریں، ہم آگے لے کے جائیں. آپ لوگوں کا تعاون چاہیے، آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے، اور یہ اس طرح کی باتیں ہم نہیں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ان تینوں میں سے کسی کو پرسنل کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تھینک گاڈ، الحمدللہ کہ کھانا ہم اپنے گھر سے کھاتے ہیں، کسی گورنمنٹ سے کبھی کوئی سپورٹ نہیں کی. تو بات ہم کر رہے ہیں کہ جی کہ آج جو ہو رہا ہے اس ملک میں، تو ہم کہتے ہیں کہ فوج جو ہے، میں کم از کم فوج کا بے تحاشا سپورٹ ہوں، کیونکہ میری ساری فیملی فوج میں، مجھے پتا ہے کہ اتنی سی غلطی کرو تو وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. فوج کو نزدیک نہ آنے دینا. اچھا جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ سعودی عرب میں جمہوریت ہے کہ ساری دنیا بھاگ کے سعودی عرب جاتی ہے؟ دبئی میں جمہوریت ہے یا امریکہ میں اسلام آیا ہے یا انگلینڈ میں اسلام آیا ہوا ہے کہ سارے کے سارے ہم آج اگر کھول دیں اس کو امریکہ کو، آج کھول دیں انگلینڈ کو، سارے کا سارا پاکستان ادھر ہوگا، تو وہاں پہ کیا اسلام آیا ہوا؟ بات ہوتی ہے معیشت کی کہ معیشت ہمیں کہاں سے روزگار ملے گا، کہاں سے ہمارا پیٹ بھرے گا. ادھر ہمیں ایکسپلائٹیشن کی جاتی ہے کوئی جمہوریت کے نام سے کہ جمہوریت. بھائی آپ بتائیں کہ ذرا جمہوریت نے کیا کیا ہے؟ جمہوریت ابھی آپ کوشچن کرنے بعد میں جمہوریت نے دیا کیا ہے؟ مات سوائے اس کے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو پاکستان کی حالت بہتر تھی. اس جمہوریت آپ لگا دیں گے جی کہ فوج نے کی، فوج نے کیا تو میرا، اور بھائی جو تم لوگوں کے پاس رہا ہے تو اس کے حساب دے دو. ابھی 15 سال کا ہے، پی ٹی آئی حساب دے دے کے بھی کا، میں اور کسی کا ذکر نہیں کر سکتا. وہی بات ہے، میں نے پہلے آف دی ریکارڈ کچھ کہہ دیا تھا. تو بات اس طرح ہے کہ اگر ملک کے خلاف اس حد تک جانا، فوج کے خلاف اس حد تک جانا کہ جس طرح دیکھیں پیپلز پارٹی کو بھی بڑی مصیبتیں جھیلی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی بڑی تکالیف ہوئی ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے تو کبھی اس طرح کی ان کی تو شاکتی ہوئی ہے. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ملک کو توڑنا ہے یا ملک پہ حملے کرنے ہیں یا فوجی انسٹالیشنز پہ حملے کرنے ہیں، انہوں نے تو کبھی نہیں کیا پیپلز پارٹی نے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح سارے مل کے ہم اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں. تو ہم اس چیز کو کہ یہ فوج کے خلاف یہ گند کرنا چھوڑیں. آئی پی پیز کو انکوائری ہونی چاہیے اس کی، اور صرف فوج کے ذریعے ہونی چاہیے. فوج میں اکاؤنٹیبلٹی بڑی پراپر ہوتی ہے. 9 مئی کے واقعے کو بھی جو ہے تو فوج کو وہ دینا چاہیے، ان کو جس نے جرم کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، چاہے کسی جرم میں بھی ہے وہ سزا ملنی چاہیے. اور ہم آخر میں ہزارے کے متعلق بھی کہتا ہوں کہ تربیلا ڈیم دیکھیں جی ہزارے میں بنا ہے، داسو ڈیم ہزارے میں بنا ہے، بادشاہ ڈیم ہزارے میں بنا ہے، خانپور ڈیم ہزارے میں بنا ہے. تو رائلٹی کے بھی کیوں لے رہی ہے جی؟ رائلٹی پھر وہ تو ہزارے کا حق ہے. ہزارے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی ان کو کسی صورت ہم نہیں مانیں گے. ہزارے کو رائلٹی دی جائے اور اس کی پبلک کی جو بل ہیں ان میں 50% کشمیر والے سائل پہ ڈیڈکشن کی جائے. ہمیں 50% ڈیڈکٹ کی کر کے بل لیے جائیں ہم سے، کیونکہ تباہ ہری پور ہوا ہے، تباہ مانسیرا ہوا ہے، تباہ داسو ہوا ہے،
اور مزے کوئی دوسرا کرے. اب یہ نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے ہم کے پی میں کے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں, کے پی میں رہتے ہیں, کے پی کی جب بات کوئی آئے گی ہم کے پی کو سپورٹ کریں گے, لیکن جب ہزارے کی بات آئے گی تو ہم ہزارے کو سپورٹ کریں گے. اور جدھر انصاف کی بات ہوگی ہم اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے. اور ہم تین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کھڑے ہیں, ہر لحاظ سے کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے. اور اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا, پبلک نے ساتھ دیا, تو ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی جہاں پہ بھی ہمیں چور نظر آئیں گے, جہاں پہ بھی اس قسم کی کوئی نظر آئیں گے, تو ہم اس کی نشاندہی بھی کریں گے اور اس کے ساتھ آگے سے اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی بساط کے مطابق مقابلہ بھی کریں گے. تھینک یو ویری مچ.